إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قد خسر الذین، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتهم الساعہ، آ جائے گی ان کے پاس الساعہ، قیامت۔ اس کا ایک معنی موت بھی ہے کہ جب ان کے پاس موت آ جائے گی اچانک، بغتتاً، اچانک، قالو، تو وہ سب کہیں گے یا حسرتنا، ہے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اس معاملے میں، اس قیامت کے دن کی یا موت کی ہم نے تیاری نہیں کی، اس میں کوتاہی کی، اس پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ سب اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے گناہوں کے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے جو وہ سب بوجھ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب ولہو، مگر کھیل اور دل لگی، وللدار الآخرہ، اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر، اچھا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یتقون، جو سب ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا نہیں تم سب سمجھتے، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک وہ، لیحزنک، ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو، کہ یہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے، الذی، وہ بات، یقولون، جو وہ سب کہتے ہیں، وہ سب جو آپ کے بارے میں آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا جھٹلانا، نہ ماننا، بے رخی کرنا، یہ آپ کو بہت دکھ میں ڈالتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ سب ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً جھٹلائے گئے رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، تو ان سب نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ سب جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ سب تکلیف دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ آتاہم، آئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس خبریں آ چکی ہیں پہلے رسولوں کی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ہے آپ پر گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے آپ پر، إِعْرَاضُهُمْ، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں یہ استطاعت ہے، آپ کر سکتے ہیں، ان تبتغی، کہ آپ تلاش کریں، نفقاً، کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، او سلما، یا سیڑھی لگائیں، فی السماء، آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، پھر آپ لے آئیں ان کے پاس ان کے مطالبے کا معجزہ، کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ضرور ان کو جمع کر دیتے ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ہرگز جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ انما یستجیب الذین، در حقیقت قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں، یسمعون، جو سب سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے دل کے کانوں سے سنتے ہیں، والموتیٰ، اور جو مردے ہیں، یعنی جو بظاہر دکھنے میں انسان ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، کانوں پہ مہر لگ چکی ہے، والموتیٰ، یہ تو مردے ہیں، ان کو سنوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی ان کو ان کے مطالبات، ان کی نشانیاں جو مانگ رہے ہیں وہ دکھانے کا فائدہ ہوگا۔ یبعثہم اللہ، ان کو تو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا مردوں کو، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ سب لٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا، اور ان سب نے کہا کیوں نہیں، نزل، اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، قل، آپ کہہ دیں، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہیں، علی ان ینزل، اس بات پر کہ وہ اتاریں، آیتن، کوئی نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا، دابہ کہتے ہیں زمین پر
چلنے والے چاہے جانور ہو، انسان ہو، پرندہ ہو، جتنے بھی جاندار زمین پر چلتے ہیں ان کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ زمین پر چلنے والا، ولا طائر، نہ زمین پر اڑنے والا کوئی پرندہ، یطیرو جو اڑتا ہے، بجناحی اپنے پروں پر، الا امم امثالکم مگر وہ تمام گروہ ہیں، امثالکم تمہاری طرح ہیں، ما فرطنا نہیں کوتاہی کی ہم نے، فی الکتاب کتاب لوح محفوظ میں، من شیء کسی چیز کی، یا اس قرآن میں کسی چیز کی ہم نے ذکر کرنے سے کمی نہیں کی۔ مزید تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، ثم الی ربہم پھر اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ کہ جن سب نے جھٹلا دیا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، سمن وہ بہرے ہیں، وہ بکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہے، من یشاء اللہ یضلل جسے اللہ چاہے وہ اسے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ اور جسے وہ چاہے بنا دے اس کے لیے، علی صراط مستقیم اسے سیدھے راستے پر چلا دے۔ قل ارائیتکم آپ ان سے کہو، ارائیتکم کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو، ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم بلاؤ گے، اغیر اللہ تدعون کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرو گے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون بلکہ صرف اسی کو ہی تم سب پکارو گے، فیکشف تو پھر وہ دور کر دے گا، ما تدعون جب تم اسے پکارو گے، الیہ اس کی طرف، انشاء اگر وہ چاہے، وتنسون اور تم سب پھر بھول جاتے ہو، ما تشرکون جب تم شریک بناتے ہو، کہ مشکل میں تو اللہ کو بلاتے ہو، جب مشکل ٹل جاتی ہے، شکریہ کی باری آتی ہے تو اپنے شریک ڈھونڈ لیتے ہو۔ یہاں تک رکوع نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ تو ابھی اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ قد خسر الذین خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو، کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، کہ جن لوگوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا، ایک تو کافر ہیں جنہوں نے کہا بس مر جائیں گے، مشرکین مکہ تھے جیسے، اور آج بھی جو بے دین دہریے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مر جائیں گے۔ اور ہندوؤں کے یہاں جو عقیدہ رائج ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک دفعہ مرتا ہے انسان پھر اگلی زندگی ہوتی ہے، 7 جنم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ عقیدہ بھی ایک اس دنیا کی زندگی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی دارالعمل ہے، یہاں پر پورا جو ہے انسان کو اس کی نیکیوں کا صلہ نہیں ملتا، گناہوں کی سزا نہیں ملتی۔ جب ان لوگوں نے سوچا، ریسرچ کی کہ یہاں تو پورا بدلہ نہیں ہوتا، تو پھر کیسے سمجھائیں لوگوں کو، آخرت پر تو ایمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسے اگر گناہ کرو گے نا، اگلی زندگی جب آئے گی تو پھر جو ہے اپاہج پیدا ہوگے، پھر جو ہے اگر آج امیر ہو تم ظلم کرو گے تو اگلے جنم میں تم جب پیدا ہوگے تو پھر جو ہے نا فقیر ہوگے، یا تمہاری روح کو جو ہے کسی جانور میں، کسی کتے بلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ صلہ دیکھے اپنی اچھائیوں کا، برائی کسی نے کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے اور اس دن ملاقات ہونی ہے۔ یہ لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں، ہندو بھی جھٹلا رہے ہیں، کافر بھی جھٹلا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی زبان سے انکار کرتے تھے بس یہی دنیا ہے۔ وہ دیکھیں نا، ہندوؤں کے ہاں بھی بس سمجھانے کے لیے بھی اسی دنیا کو ہی رکھا، آخرت نہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالا ہے۔ اور کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کا کوئی یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ جس بندے کا اتنا تک کہہ دے کسی کا کچھ دینا ہے، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرا حساب دے ورنہ میں قیامت کو لوں گا، تو آگے سے کہ جا لے لینا قیامت کو، ہے کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے آخرت کو لے لینا مجھ سے، پھر اس کا مطلب ہے کوئی یقین نہیں ہے اس کا۔ اگر یقین ہو ایک انسان کا کہ اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، اس کی تو زندگی بدل جائے، وہ اپنی آخرت کے لیے جیے، اس کو پھر کسی چیز اور چیز سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دنیا کے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا قانون ہے انسان کو سیدھا رکھنے کا، کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ رب
جو تمہارے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے، ایک ایک انگ سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے بنایا ہے تمہیں؟ وہ سب چیز کو جاننے والا ہے، اور اسی نے ہی پوچھنا ہے کہ تم نے کہاں زندگی گزاری۔ جس نے جھٹلایا انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس الساعہ، قیامت۔ ایک الساعہ موت کو بھی کہتے ہیں، ساعہ کا معنی مقررہ وقت، اور اصل لفظ قیامت کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ قیامت ایک مقررہ وقت ہے اس دنیا کے حساب و کتاب کے لیے۔ اور موت جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اب اس کی دنیا کا جو دارالعمل تھا، امتحان کا جو اس کا وقت تھا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، اس کا ختم ہو گیا۔ وہ چاہے کسی کے 20 سال ہیں، 30 سال ہیں، 50 60 70 سال اس نے گزار لیے، اس کی وہ زندگی ختم۔ اب وہ اٹھے گا، آگے عالم برزخ میں ہے، وہ برا ہے تو برائیوں کی سزا شروع ہو گئی ہے، نیک ہے تو نیکیوں کا اجر شروع ہو گیا ہے، اس کی قبر کو ہی جنت کا جو ہے ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اب اٹھے گا کب؟ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی قیامت کو، بغتتاً، اچانک، موت بھی اچانک آئے گی، قیامت بھی اچانک آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ قالوا یا حسرتنا، اس وقت یہ کہیں گے ہے افسوس ہم پر، لما فرطنا، اس پر جو ہم کوتاہی کرتے رہے۔ فرطنا، فرط اصل کہتے ہیں کسی کو آگے بھیجنے کو، کسی کو آپ پیچھے رہ گئے، آگے کسی کو بھیج دیا تو اس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کی حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا فرطکم علی حوضی، میں آگے جانے والا ہوں گا، تمہارے آگے جانے والا ہوں گا، علی حوضی، اپنے حوض پر، کہ قیامت کے دن جب تم آؤ گے میں تمہارا انتظار کروں گا، آگے ہوں گا اپنے حوض کوثر پر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دیں۔ تو وہاں بھی یہ لفظ ہیں، انا فرطکم، میں تمہارے آگے ہوں گا۔ تو فرطنا کا معنی کسی کو آگے بھیجنا، لفظی معنی۔ یہاں لکھا ہے کوتاہی کرنا، کیا مطلب؟ کہ نیکی کا کوئی موقع ملا آپ کو، نیکی کا کوئی موقع ملا، آپ نے کسی دوسرے کو کہہ دیا کہ یہ آپ کر لو میں بعد میں کر لوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ کر لیں پھر میں کروں گا، کوتاہی ہے نا یہ، کہ نیکی کا موقع مل رہا ہے، اسلام ایمان دل میں آ رہا ہے، حقیقت واضح ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اسی پر عمل کریں گے تو جنت ملے گی، اور ہم کہیں کہ جب دوسرے کرنے لگ جائیں گے نا پھر ہم کریں گے۔ یہ بہت بڑی آڑ ہوتی ہے، بہت بڑی آڑ ہوتی ہے۔ سنیں اس دور میں، اس وقت بھی تھا، مشرکین مکہ جب تھے اس وقت بھی تھا، وہ غریب لوگ، کئی لوگ یہ سمجھتے تھے یہ بڑے بڑے سردار قبول کر لینا اسلام، دل میں تو تھا یہ بڑے بڑے قبول کر لیں تو ہم بھی کر لیں گے، کیونکہ پھر مشکلات نہ اٹھانی پڑیں۔ اور آج بھی کئی لوگ جو ہے ایسے جب ماحول معاشرے میں رہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب دوسرے کر لیں گے نا تو ہم بھی کریں گے، سارے لوگ جب نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے، یہ پڑھنا شروع کر دیں نا، یہ شروع کر دیں، یہ قرآن پڑھیں تو ہم بھی پڑھیں گے، ان کے بچے پڑھیں تو ہم بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ داڑھی رکھ لیں تو ہم بھی رکھ لیں گے، سارے دوستوں کی مجلس میں جو پہلا قدم اٹھائے گا اجر تو اس کا ہے نا، جو پہلا قدم اٹھائے، اب لوگ اس پر باتیں کریں گے، وہ معاشرے میں اپنے دوستوں میں اور طرح کا لگے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں دوسرے کر لیں۔ جب ساری نوجوان عورتیں جو ہوتی ہیں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں، وہ کیا کہتی ہیں جب سارے پردہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر میں بھی کر لوں گی، ٹھیک ہے نا، سارے جب سود چھوڑ دیں گے تو میں بھی چھوڑ دوں، سارے جھوٹ چھوڑ دیں گے میں بھی چھوڑ دوں گا۔ اب میرے دوست ہیں وہ سارے جاتے ہیں فلموں میں، وہ گانوں میں، وہ کوئی نماز میں نہیں آ رہا، تو سارے جب کرنے لگ جائیں گے میں بھی کروں گا، یعنی دوسروں کو آگے کرتے رہے، یہ کریں گے یہ کریں گے، یہ پھر ہم بھی کر لیں گے۔ فرطنا، یہ کوتاہی ہے نا۔ آگی جب دل میں حقیقت، صحابہ کرام ایسے ہی تھے نا، انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، پھر لوگ کیا کہیں گے، فلاں کر لے فلاں کر، انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا، آگے بڑھے، جو آگے بڑھے، والسابقون الاولون والسابقون السابقون، اللہ فرماتے ہیں سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں نا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کوئی بھی موقع ملتا ہے کوتاہی نہ کریں، اس میں آگے بڑھیں۔ وہ نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، حرام چھوڑنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں آنا ہے، رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے، چاہے وہ اس کے لیے کوئی مشقت اٹھانی پڑے، کسی دوستوں کی صلح کرانی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بات نہیں مانیں گے، تکلیف ہوگی، یا آگے سے کوئی بات کر دیں گے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کو حقیر نہ سمجھیں اور پیچھے نہ ہٹیں، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا، افسوس کریں گے اس پر کہ ہم نے کوتاہی کیوں کی تھی، وہ کتنی کمیاں ہو گئی ہم سے، کتنے موقع ملے تھے ہمیں جو ہے نیکی حاصل کرنے کے۔ آپ دیکھیں نا جب موت کا وقت آتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے سورہ
سورہ منافقون میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے نا، موت کا وقت فرشتے آ کر روح نکالتے ہیں، اس وقت انسان کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اس وقت فرشتے پوچھیں گے کیا کرے گا تو، مہلت مل گئی تو کیا کرے گا؟ وہاں پہ لفظ ہے کہ مجھے مہلت دے دو، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، دو کام کروں گا میں۔ فَأَصَّدَّقَ، جو مال میں نے اکٹھا کیا ہو نا وہ سارا صدقہ کر دوں گا، وہ اللہ کے دین پر خرچ کر دوں گا۔ جس مال نے مجھے نمازوں سے روکا، جس مال نے اللہ کا نافرمان بنا دیا، جس مال کی خاطر میں نے دین کو چھوڑ دیا، وہ سارا اٹھاؤں گا اور صدقہ کر دوں گا۔ فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن جاؤں گا۔ اسے مال نہیں بد بنایا تھا نا، نیک بن جاؤں گا۔ دو خواہشیں ہوں گی اس وقت، موت کے وقت۔ قرآن ہے فَأَصَّدَّقَ، کہیں گے لولا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ فرشتے پوچھیں گے تھوڑی سی مہلت میں کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ، کہتا ہے میں اپنا مال خرچ کر دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر نیک بن جاؤں گا، صالح بن جاؤں گا، اللہ کے لیے نیکیاں کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اس وقت ندامت اور افسوس اور شرمندگی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ابھی وقت ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ بھی کریں، اللہ کے راستے میں اپنی ذہنی صلاحیتیں بھی خرچ کریں، اپنا وقت بھی لگائیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے جتنا قریب ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ کی ملاقات کو اپنا ہر وقت اپنے دل میں رکھیں کہ اللہ سے ہم نے ملاقات کرنی اور اس کی تیاری کرتے رہیں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ اٹھانے والے ہوں گے اپنا بوجھ اپنے پیٹھ پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا ہے جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ کسی نے جھوٹ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے زنا کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے ڈکیٹیوں چوریوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور کتنا برا ہے۔ لوگ دیکھیں گے کتنا برا بوجھ اٹھایا ہے نا۔ دنیا میں کسی نے اپنے سر پر جو ہے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہو کوڑے کی، گندگی کی، گوبر کی، تو لوگ دیکھ کر کیا کہیں کتنا برا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کتنا برا کام کر رہا ہے۔ بوجھ اٹھانا بھی تھا، کوئی اچھی چیز اٹھا لیتا ہے، وہاں بھی ساری خلقت دیکھ رہی ہوگی کہ دیکھو یہ جھوٹ بولتا تھا، کتنا برا ہے۔ ہمارے سامنے تو نیک بنتا تھا، تنہائیاں اس کی کتنی بری تھیں۔ ہمارے سامنے تو اچھا تھا، دوسروں کو دھوکے دیتا تھا، ناجائز کام کرتا تھا، غلط اس کے تعلقات تھے، حرام کھانے والا تھا، کتنا برا بوجھ اس نے اٹھایا ہے۔ تو آج وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اللہ رب العالمین سے۔ اگر گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، ورنہ کیا ہوگا، لوگ دیکھ کر کہیں گے اللہ سامائز کتنا برا، اور پھر اٹھانا ہی پڑے گا۔ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو جائیں، ایک ایک پتھر اگر آپ روزانہ کا اکٹھا کریں تو مہینے بعد کتنے پتھر ہو جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے وہ؟ دیکھنے میں تو حقیر سائے کی پتھر ہے نا، وہ ایک تو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک ایک روزانہ کے بڑھتے جائیں، ایک ایک گناہ ہمارے بڑھتے جائیں تو قیامت کو کتنا بڑا بوجھ ہوگا اور کتنا برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دیں۔ تو استغفار کیا کریں کثرت کے ساتھ، توبہ کریں اللہ رب العالمین سے، اور اللہ کی ملاقات کو اپنے دل میں رکھیں کہ اللہ سے ملنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تو فرمایا کہ کھیل اور دل لگی ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور اصل گھر، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، صرف کھیل کودی ہے، بلکہ یہ نا آخرت کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں رکھتی نا۔ یہ تو ایسے ہے نا، یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ ایک جو کھیل ہوتا ہے، کھیل جیسے دنیا میں بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں نا، اس کھیل میں جو چیز ہوتی ہے، جو مثلا جس طرح ڈرامے بنائے جاتے ہیں، فلم بنائی جاتی ہے، ایک جو ہے مقولہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک سٹیج کی طرح ہے، یہاں پہ کوئی آتا ہے اپنا رول پلے کرتا ہے اور پھر گیا، ٹھیک ہے۔ اس سٹیج پر ایسا سمجھے وہ ڈرامے کا سٹیج ہے، اس پر ڈرامہ ہو رہا ہے، ہر بندہ آتا ہے اور اپنا رول پلے کرتا ہے، کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے وہاں پہ، کوئی وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑائی بنا ہوا ہے، کوئی مستری بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے انجینئر بنا ہوا ہے، وہ اپنے اپنے رول پلے کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اب جو اس ڈرامے میں جو سٹیج پر دکھایا جا رہا ہے، اس ڈرامے میں جو بادشاہ بنا ہوا ہے، حقیقی زندگی میں اس کو بادشاہ کی ہوا تک نہیں لگی، ڈرامے میں وہ بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ بادشاہ جو ڈرامے میں بنا ہوا ہے، وہ اس کی اپنی زندگی، وہ جو ہے وہ ڈرامے کا جو ڈائریکٹر ہے اس کا محتاج ہے، وہ چاہے تو اس کو ایک لمحے میں نکال دے، بلکہ دیکھنے میں اس وقت جو کھیل ہو رہا ہے اس میں تو وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، وہ آرڈر دے رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔
لیکن وہ ہے کیا 2-3 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد جب اتریں گے تو کیا بادشاہ کیا غریب، وہاں وہ سب اپنی زندگی میں تو اور الگ سے ہیں۔ تو اسی سے مشابہت دی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی میں کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی بادشاہ سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جو ہے کیا ہے، وہ اسی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اسی کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کی فکر میں، اصل زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، اصل کس لیے آئے تھے دنیا میں۔ وہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا اسی کھیل میں، اسی ڈرامے میں، وہ تو بادشاہ کا رول کر رہا ہے، اپنی جو اس کی اصل لائف ہے اس کو سنوارنے کے لیے کہ مجھے اچھی تنخواہ مل جائے، جبکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ ڈرامے کرنا یا یہ اس کی کمائی یہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں، اس میں کیا ہے، وہ تو اسی کے لیے کر رہا ہے نا، اصل زندگی کے لیے، لیکن ایک بندہ اسی کھیل کو حقیقت سمجھ لے تو کیا اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا۔ اسی طرح سمجھایا گیا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام، اور کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، جو چاہو گے مل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ اب اسی طرح دیکھیں نا، ایک وہ کھیل والی زندگی اور حقیقت زندگی، اس اصل زندگی، اس کے مقابلے میں یہ چند گھنٹوں کی زندگی کھیل، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کھیل ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے، یہ دنیا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں اپنے اصل زندگی کے لیے سامان پیدا کر لے، اس کے لیے، جس طرح کہا گیا نا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوگے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ تو اپنی آخرت کے لیے جو محنت کرے گا وہی، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر اچھا ہے، اور ہے کن کے لیے؟ یتقون، جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل مند بنو اور اپنی اصل زندگی کی تیاری کرو، اپنے کل کے لیے سوچو، ٹھیک ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے کل کے لیے سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ اصل کل آخرت کا کل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، اور وہ عمل کرتا ہے جو اس کو کل کو فائدہ دینے والے ہیں، جو آخرت کو فائدہ دینے والے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس جو ہے دولت کے انبار ہوں، دنیا میں وہ کامیاب ہو، اعلیٰ ڈگریاں لے لے، یا سیاست میں نام بنا لے، شہرت لے لے، ہم سمجھتے بڑا کامیاب ہے۔ اور یوٹیوب بھرا پڑا ہے، کئی جو ہے نا موٹیویشنل سپیکرز، وہ جو ہے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، عقل مند بنو، فلاں کرو، مال کماؤ، دولت کرو۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا حلال مال اچھے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کمانا چاہیے، دنیا میں رہنا ضرورت ہے، لیکن ساتھ میں عقل مند تو اصل وہ ہے نا جو آخرت کی بھی فکر کرتا ہے۔ صرف دنیا کمانے والا عقل مند نہیں ہے۔ کیا کیا جس نے پوری دنیا چاہے اپنی بنا لے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں میں فلاں تھا، میں ریڈی لگاتا تھا، میں یوں تھا، میں غریب تھا، میں نے پھر جو محنت کی، میں نے کمایا، میں بہت، آج میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی اتنی بات نہیں کرتے کہ آخرت کے لیے کیا بنایا ہے۔ اصل زندگی، مر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل عقل مند تو وہ، اصل مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہوگا، یہ مستقبل نہیں ہے، یہ تو حال ہی ہے۔ مستقبل اصل مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد والے مستقبل کی تیاری کرتا ہے، وہ اپنے اگلے گھر کے لیے کچھ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا دارالگزارہ، اس میں تو گزارا ہو ہی جائے گا۔ عیش و عشرت میں رہیں گے تو پھر بھی دنیا گزر جائے گی، فقیری میں رہیں گے تو پھر بھی گزر جائے گی، تو گزر ہی جانی ہے۔ اب پچھلی زندگی جو گزاری اسے دیکھ لیں، جو لمحے عیش و آرام میں گزرے ہیں وہ بھی گزر گئے، جو لمحے پریشانیوں میں، بیماریوں میں، ڈپریشن میں، یا کسی مشکل میں گزرے، امتحان میں گزرے، وہ بھی گزر ہی گئے۔ اب ان میں تو کچھ وہ نہیں ہے نا، اسی طرح پوری زندگی گزر جائے گی۔ عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنے کل کے لیے کچھ کرے۔ تو آج کے سبق میں یہ انتہائی اہم ترین آیت ہے، ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کیا ہم عقل مند ہیں؟ کہ عقل مند ہیں؟ روزانہ یہ سوچا کریں کہ عقل مند ہیں ہم؟ اگر آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو عقل مند ہیں۔ ہماری زندگی کا کچھ لمحے، کچھ وقت جس میں ہمارا کام، ہمارا وقت آخرت کے لیے گزرے، مثلا نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، تو دعا میں دنیا صرف نہ مانگیں، آخرت بھی مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی مانگیں۔ اپنا حلال کا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کچھ وقت اللہ کے لیے دیں، اور کچھ کام ایسے ہوں
جو صرف آخرت کے لیے ہوں، اس میں دنیا کے کوئی نہ اس میں لوگوں کی جو ہے تعریفیں لینا مقصود ہوں، نہ لوگوں سے کوئی اور چیز لینا مقصود ہو، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں وہ کام، اپنی آخرت کے لیے ہوں، تو پھر عقل مند ہیں ہم۔ روزانہ اپنا جائزہ لیا کریں، یہ لکھیں آپ، اگر آپ سبق نوٹ کرتے ہیں تو یہ لکھ لیں کیا ہم عقل مند ہیں، اور اپنا روز جائزہ لیا کریں کہ ہم اپنی عقل مندی والے کون سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل مند بنا لے، اور اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیں۔ آگے دیکھیں، قد نعلم انہم، اب ایک اور بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ اس صورت کا نا مرکزی عنوان ہے۔ شروع میں نے بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ نہیں مان رہے تھے، یہ رکاوٹ اور آڑ بنی ہوئی تھی بہت بڑی کہ وہ آخرت کو بھی جھٹلا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پیغامات کو بھی جھٹلا رہے تھے، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، آپ کی ذات کا نہیں، ٹھیک ہے نا، بہت اہم ترین اور سمجھنے والی بات ہے، آپ کی رسالت کا، آپ کی ذات کا نہیں۔ وہی بات اللہ نے ذکر کی ہے، قد نعلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، لیحزنک، کہ آپ غمگین کرتی ہے یہ بات کہ وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں آپ کو، وہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے، آپ پر جو الزامات لگاتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے، مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، کذاب کہتے، کون کون سے آپ کو دکھ نہیں دیے گئے۔ اور پھر ذرا آپ امیجن کریں کہ ایک انسان، اس میں کوئی خرابی ہے نا، پھر اس کو اس کی خرابی بتائی جائے، اس کو اتنا تکلیف نہیں ہوتی، برا پھر بھی لگتا ہے، اس کو ایک جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اب اسے کوئی کہتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کو اتنا برا نہیں لگتا۔ ایک بندے نے جرم کیا ہے، اس کو مجرم بنا دیا جائے تو اس کو اتنا تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہے ہی بے قصور، اب اس کو ایک بندہ نہیں، سارا معاشرہ مل کر اس کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، اس پر الزام لگا رہا ہے، اب اس کا جو دل گھٹتا ہے، جو تنگی ہوتی ہے اندر سے، جو ضیق قلب ہوتا ہے نا، یضیق صدرک، جو سینہ پھر بھجتا ہے انسان کا، اس وقت اس کی کیفیت وہی سمجھ سکتا ہے جو اس معاملے سے گزرا ہو کہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے آپ نے، کتنا اس وقت تنگی ہوتی ہے اور دل میں ملال ہوتا ہے اور پھٹتا ہے دل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی آپ سچے تھے، کائنات کے سب سے سچے انسان، اور بار بار سمجھا رہے تھے، اور کتنے، میں نے شروع میں بتایا نا کہ آخری دور میں 10-12 سال گزر چکے ہیں، 10-12 سال اللہ کی توحید کی طرف بلاتے بلاتے، اور آگے سے جواب کیا ہوتا ہے کہ یہ تو کذاب ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو مجنون ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی باتیں نہ سنو بگڑ جاؤ گے۔ اور اپنے کہنے والے کوئی اور نہیں، اپنے خاندان والے، خون کے رشتہ دار، اور وہ جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ لیحزنک، آپ کو غمگین کر دی۔ دوسری جگہ پر ہے لیضیق صدرک، آپ کا سینہ گھٹتا ہے ان کی باتیں سن سن کے، ٹھیک ہے نا، اور یہ مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح البخاری میں طویل واقعہ آتا ہے، آگے سورہ نور میں اس کی آئے گی تفسیر میں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگ گیا کہ معاذ اللہ انہوں نے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ زنا کیا ہے، تو آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ بخاری شریف میں طویل حدیث ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، ایسے نڈھال ہو گئیں، غم سے کہتی ہیں کہ میرا سینہ پھٹتا تھا، میرا کلیجہ پھٹ جائے رو رو کر۔ امی عائشہ کی والدہ ان کو جو ہے نا دلاسے دیتی ہیں اور کہتی ہیں اتنا مت رو کہ آپ کا دل ہی نہ پھٹ جائے۔ امی عائشہ کہتی ہیں مجھے اور کچھ آتا نہیں، میں کیا کروں، میرے آنسو تھمتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں، کہ ایک کام کیا نہیں اور سارے کہہ رہے ہیں کیسے ہوا ہے۔ تو یہ ایک جو کیفیت ہوتی ہے نا، بہت انسان کو جو ہے نا دکھ دینے والی، غمگین کرنے والی، اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت کہ آپ کائنات کے سب سے سچے، کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ۔ یہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، یہ ساحر ہیں، ان پر جادو کا اثر ہو گئی، یہ خود جادوگر ہیں معاذ اللہ، وہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دلاسا دینے کے لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ میرے نبی غم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، لا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ جب آپ رسول نہیں تھے تو یہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اور سب سے کہتے تھے کہ محمد جیسا سچا ہم نے نہیں دیکھا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو تب سے آپ کو جھٹلانے لگے ہیں نا، جب سے آپ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے، جب سے آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اس سے پہلے تو آپ کی شخصیت کا یہ جو ہے گیت گایا کرتے تھے، آپ کو سچا کہتے تھے،
آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ کہتے تھے آپ جیسا تو ہم نے دیکھا نہیں، اور پھر آپ رسول بنے، اس دعوت کا انکار کر رہے ہیں نا. رسول ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انکار نہیں کرتے تھے. ابو جہل جو سب سے بڑا مخالف تھا، اس کے بارے میں آتا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ، اس کا دوست تھا، اور میرے خیال سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے دوست تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور اسی وجہ سے مسلمان ہوئے. کہیں اور رہتے تھے، مکہ میں نہیں رہتے تھے، کہیں اور تھے، دوستی تھی، آئے ملنے کے لیے، اور صبح کو جو ہے ابو جہل لے گیا باہر گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے باہر نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے تھے، آپ نے حسب معمول آپ ملے، نیا ساتھی تھا اس کے ساتھ، آپ تو نہیں جانتے تھے، آپ نے جو ہے دعوت دی جس طرح پہلے دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ، ابو جہل نے ڈانٹا آپ کو کہ آپ جو ہے آپ نے ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا، فلاں ہوا، آپ جو ہے جھوٹے، جس طرح وہ آپ کو جو ہے اہانت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، خاموشی سے چلے گئے. اب اس کے دوست نے پوچھا کہ بتا تو نے اس کی بات کو کیوں جھٹلایا، کیا وجہ، کیا یہ جھوٹ بولتا ہے، کیا ہے؟ اس نے اب دونوں کافر اکٹھے ہیں، اکیلے، اب تیسرا کوئی سننے والا نہیں. اب وہ اسے کہتا ہے کہ دوست کو کہتا ہے سن، ہمارے دو خاندان ہیں، اس کا خاندان اور ہے، ہمارا اور ہے، اور جو ہے نا ہمارے نسل در نسل جو ہے نا وہ مکہ کے عہدے چلے آ رہے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے خاندان میں عہدہ ہے. اب یہ رسول بن گئے، اگر ہم ان کی رسالت کو مان لیں تو ہمارے خاندان کا جو عہدہ ہے وہ تو سب عہدے ختم ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کی جو بڑائی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ان کی بڑائی کو ماننا پڑے گا. بلکہ اس سے پہلے اس نے پوچھا کہ یہ جھوٹے، اس نے کہا اللہ کی قسم، مجھے قسم ہے اس بیت اللہ کے رب کی، میں نے اپنی ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، میں نے اپنی آنکھوں سے محمد جیسا سچا انسان اس زمین پر نہیں دیکھا. کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ سب سے بڑا دشمن. ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، میں نے اپنی ان آنکھوں سے محمد جیسا سچا انسان نہیں دیکھا. یعنی شخصیت کو تو نہیں جھٹلا رہے، وہی اللہ نے کہا. یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ جو دعوت لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں کہ ان جو ہے نا 360 بت جو مکہ کے تم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ، کائنات کا خالق، مالک، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مشکلیں دور کرنے والا، وہ ایک اللہ ہے. اپنی آپ کی اس دعوت کا یہ انکار کرتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ان کو اچھی نہیں لگتی، اسی لیے آپ کو انکار کرتے ہیں. آپ کا ذات کا انکار نہیں کر رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ، لیکن اللہ کی آیتوں کا یہ ظالم انکار کرتے ہیں آپ. اور پھر یہ تسلی ہے نا کہ غصہ تو ہمیں کرنا چاہیے، گھبرانا تو ہمیں چاہیے، ہمارا انکار. اور پھر یہ بھی دیکھیں نا، آپ نے کسی کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے، وہ آپ کا پیغام لے کے گیا ہے نا، اور اس آپ کے قاصد کی کسی نے اہانت کی ہے تو در حقیقت وہ تو آپ کی اہانت ہے نا، آپ کی توہین ہے. اسی طرح ملکوں کے ہوتے ہیں نا سفیر، تو سفیر کو جو ہے نا ملک بدر کر دینا، ملک کی توہین ہوتی ہے، اس شخصیت کی نہیں، اس ملک کے ساتھ بائیکاٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے قاصد ہیں، پیغمبر ہیں، تو وہ اس کی بات نہ ماننا اللہ کی بات نہ ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قسم کی تسلی دے رہے ہیں. اور پھر یہاں تھوڑا سا ایک اور بھی دیکھ لیں، وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو مانا انہوں نے، بات نہیں مانی. اور آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے. ذات کے گیت گائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر نعتیں پڑھیں گے، جھوم جائیں گے، ٹھیک. اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے کہ سال کے بعد آپ کی ولادت والے دن میلاد منا لیں، جلسے کر لیں، جلوس کر لیں، دیگیں پکا لیں، آپ کی نعتیں پڑھ لیں، آپ کا نام آئے تو ہونٹوں سے چوم کر آنکھوں کو لگا لیں. اور جب سیرت کی باری آئے پھر وہ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے کی باری آئے، سچ بولنے کی باری آئے، حرام چھوڑنے کی باری آئے، تعلقات نبھانے کی باری آئے، سیاست، معیشت، معاشرت، سارے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. جب ان کی باری ہے پھر وہاں اپنی مرضی. پھر کیا بات ہوئی؟ وہی بات ہوئی نا کہ شخصیت سے پیار ہے اور بات کا انکار ہے. وہ بھی ایسے تھے، شخصیت کا تو انکار نہیں کیا، بات کا انکار کر دیا. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آئے اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سامنے رکھتے ہیں، بچوں کی مرضی، بیویوں کی من مانی، یہ حدیث آنے کے بعد اپنے امام کا قول، اپنے پیر صاحب کی بات، اپنے خاندان کے رسم و رواج، کیا ہوتا ہے پھر سامنے؟ محبت تو یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ ہے محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے
پھر سب کچھ کو چھوڑ دیں، پھر یہ نہ دیکھیں کہ خاندان کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، باتیں ہوں گی، کچھ مت دیکھیں، پھر گردن جھکا دیں بس، ٹھیک ہے نا. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ. اور پھر یہ دیکھیں اور طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، آپ پر خبریں فصبروا، ان رسولوں نے صبر کیا، پھر کس طرح انہوں نے صبر کیا اور ہماری مدد آئی، یہ تو طریقہ چلا آ رہا ہے نا. آپ پر جو ہے وہ خبریں ہم نے پڑھ کر سنائی ہیں، پہلے کئی صورتیں نازل ہو چکی تھیں، قوم عاد، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام رسولوں کے واقعات آ گئے. ابراہیم علیہ السلام پر کتنے جو ہے ظلم ہوئے، قوم نے اٹھا کر جو ہے آگ میں ڈال دیا. صالح علیہ السلام پر حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کس طرح ان کو جھٹلایا گیا. پھر جب انہوں نے صبر کیا پھر کس طرح ہماری مدد آئی، ٹھیک ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور پھر کس طرح انہوں نے صبر کیا. تو آپ بھی صبر کریں. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، جس طرح بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں. تو پھر وَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں بھی ملیں، آپ کو بھی مل رہی ہیں تو ان کو بھی ملیں. یہ اسلام ایسے نہیں ہے کہ صرف جس طرح ایک جو ہے معجزہ دکھا کر یا کوئی جادوئی طریقے سے ان کو سب کو مومن کر دینا، ایسا طریقہ نہیں. اللہ کی فطرت ایسے نہیں ہے. اللہ کی فطرت کیا ہے کہ یہاں امتحان ہے. امتحان کے لیے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے یا اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا بھی ہے، اللہ کے لیے کوئی تکلیف بھی برداشت کرتا ہے. جو کچھ چھوڑے گا، کچھ دے گا، اس کے لیے ہے آخرت، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا نا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. آزمائش تو ہوگی، پھر ہے فبشر الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. ہم آزمائیں گے کبھی بھوک دے کر، کبھی پریشانیاں دے کر، کبھی مشکلات میں رکھ کر، ٹھیک ہے نا. تو فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو یہاں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اور خصوصاً دعوت و تبلیغ کے میدان میں تو پریشانیاں تو آئیں گی، لوگ بات نہیں مانیں گے. کئی لوگ وہ جو ہے اصل جو نئے دائی ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں ہوتا ہے کوئی ایسا معجزہ آ جائے نا. شروع میں میرے بھی کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے، اور خصوصاً اپنے یہاں پر اپنے علاقے میں لوگ جب بات نہیں مانتے نا، تو دل میں آتا ہے کہ ایسا معجزہ ہو نا، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے جو ان کو نظر آ جائے، بس یہ مان لیں. لیکن یہ تو نہیں، اللہ کا قانون نہیں ہے، فطرت نہیں ہے. جو انسان دنیا کو ترجیح دے گا نا، پھر اس کی آخرت نہیں ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ دل میں جو صلاحیت رکھی حق قبول کرنے کی، وہ سب کی ابھرتی ہے. وہ اس کی فطرت کی آواز کو قبول نہ کریں، حق دل میں آئے، اپنی دنیا کے مفادات کی خاطر اس کو دبا دیں، پھر وہ صلاحیتیں ہی ختم کر لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، فرماتے ہیں پھر تکلیفیں بھی آئیں، انہوں نے صبر بھی کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللہ فرماتے ہیں یہ طریقے تو تبدیل نہیں ہوں گے، یہ تو ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. کہ اس طرح کے معجزے دکھا کر یہ اسلام دین، جس طرح ایک مداری کا کھیل ہوتا ہے نا، مداری کا کھیل کیا ہے، اس نے کھیل دکھایا، کرشمے دکھایا، ایک لمحے میں وہ ان کو لوگوں کو جو ہے وہ کھیل نظر آیا، آنکھوں پر جو ہے وہ پٹی باندھ دی، اب ایک لمحے بعد سب ختم، کوئی اثر نہیں، ہر کوئی اپنے مستی میں مگن ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم معجزے جو یہ چاہیں وہ ہم دکھا دیں اور یہ پھر مان لیں. پھر وہ ماننا وقتی طور پر ہوگا، جب یہ کسی چیز کو چھوڑ کر، قربانی دے کر، مشکلوں میں چل کر آئیں گے، پھر یہ اتنے پکے ہوں گے کہ پھر ان کی جان تو چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا. یہی تھا نا کہ معجزے دکھا کر اگر مانتے تو پھر ہٹ جاتے. صحابہ کرام کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، اور انہوں نے معجزے دیکھ کر وہ نہیں آئے تھے، دل کی فطرت سے اسلام کو قبول کیا تھا، حق کو قبول کیا تھا، اور اللہ کی کائنات کو دیکھ کر رب کو پہچانا تھا. جب وہ آئے اتنے پکے تھے، پھر ان کی جانیں تو چلی گئیں لیکن ایمان دل سے نہ نکل سکا، ٹھیک ہے نا. تو وقتی طور پر جذبات میں آ کر یا ان کی مطالبات کو پورے کر کے اس طرح کا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ پر رسولوں کی خبریں بھی آ گئیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کا ان کا اعراض کرنا آپ کو گراں گزرتا ہے، آپ پر ان کا اعراض کرنا، منہ موڑ لینا. آپ دیکھیں نا، اگر آپ دین پر چلیں اور آپ شروع میں آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جب میں جو ہے دین پر چلوں گا، عمل کروں گا
لوگ سارے مجھ سے محبت کریں گے، کیونکہ اسلام ہے یہی فطرت اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ساری دنیا آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے وعدے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے پورے بھی کیے۔ اور آپ آج بھی کوئی انسان یہ چاہے جب میں دین پر شریعت پر عمل کروں گا یہ اچھی زندگی ہے، پرسکون زندگی ملے گی، لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو، پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں میں اس لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن شروع میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک بندہ آیا، نماز شروع کی، اس نے اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو قریبی ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی گزاری وہ سارے وہ اعراض کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، وہ سارے منہ موڑتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں سنتا، کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ پھر انسان کے دل پر گراں گزرتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہو کے، میں نے تو سوچا تھا میرا ساتھ دیں گے، یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ بات ہی نہیں مانتے، میں نے تو سوچا تھا میں داڑھی رکھ لوں گا تو یہ بھی رکھ لیں گے، یہ تو میری داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا انہوں نے، میں نے تو سوچا تھا میں سودی کاروبار چھوڑ دوں گا، یہ بھی چھوڑ دیں گے، انہوں نے تو میرا مذاق شروع کر دیا۔ پھر کس طرح، میں نے تو سوچا تھا کوئی عورت ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں پردہ کروں گی تو میری سہیلیاں ہیں ساری مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں اور میری خاطر جو ہے وہ جان دینے کے دعوے کرنے والے ہیں، یہ بھی کر لیں گے پردہ، انہوں نے تو پردہ دور میرے ساتھ دوستی چھوڑ دی، میرا مذاق شروع کر دیا۔ اور خصوصاً جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، والدین، خاوند بیوی، ٹھیک ہے نا، جب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے تو بہت قربانیں دینے والا ہے، میں نے حق قبول کر لیا ہے، اب اس کو بتاؤں گا یہ بھی حق قبول کر لے گا، اور خصوصاً جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت بھی تھا آج بھی اس کے دل میں تو ہوتا ہے یہ میری بیوی ہے، مجھ پہ جان دینے کے جو ہے نا دعوے کرتی ہے، میں نے حق قبول کیا، اس کو سمجھاؤں گا یہ بھی کر لے گی۔ اب وہ قبول کرنا تو دور کی بات، اس نے اعراض شروع کر دیا، بات ہی نہیں مانتی، یا خامد ہے اس نے ایسے شروع کر دیا، باپ ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کتنا انسان پر گراں گزرتا ہے، اور پھر انسان چاہتا ہے، بس یہ جو چاہتا ہے نا، یہ جو مطالبہ، اور خصوصاً اس وقت ذہن میں آتا ہے یہ جو مطالبہ کر رہا ہے نا یہ پورا ہو جائے بس، تو مان تو لے گا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے جو ہے رشتہ دار، آپ کے چچا، کئی چچا تھے آپ کے، نہیں مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خون کے رشتہ دار نہیں مانے، آپ کا دل تو کرتا ہوگا نا کہ جو کہہ رہے ہیں، کئی دفعہ آپ کے ذہن میں دل میں آتا کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کا مطالبہ ہم جانتے ہیں، جس نے قبول کرنا ہے کھلی کائنات میں بڑی نشانی ہے، اس کو دیکھ کے مان لے، جس نے ان نشانیوں کو دیکھ کے نہیں ماننا نا، وہ اپنے من مانے معجزات ملنے پر بھی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کو گراں گزرتا ہے، اگر آپ کی بس میں ہے، اگر آپ لے کر آنا چاہتے ہیں ان کا منہ مانگا مطالبہ تو آپ لائیں، اگر آپ کے بس میں ہے تو ان تبتغی نفق، آپ زمین میں سرنگ تلاش کریں، او سلما فی السماء، آسمان پر سیڑھی لگائیں، اس طرح وہ کہتے تھے کہ آسمان پر سیڑھی لگا کر کتاب لائیں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں لے آئیں، پھر تأتیہم بآیہ، ان کے پاس نشانی لائیں، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا علی الہدیٰ، زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو اللہ دے دیتے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لائیں۔ اور پھر آگے فرمایا انما یستجیب الذین، جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہوں، یہ تو اب ان کے 12-13 سال ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی ہے، وہ حق قبول کرنے کی صلاحیتیں سلب کر دی جا چکی ہیں، اب یہ نہیں مانیں گے۔ والموتى، مردوں کو، اس لیے یہ مردہ ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں ایسے سمجھیں، انہوں نے نہیں ماننا، اب جنہوں نے ساری نشانیاں ٹھکرا دی ہیں اور حصی معجزے پہ ٹھکرا دی ہیں، چاند 2 ٹکڑوں میں ہوا، انہوں نے نہیں مانا، صحیفہ چاک ہو گیا، انہوں نے نہیں مانا، کتنی کائنات کی کھلی نشانی، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر نہیں مان رہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی اور نشانی نہیں مان رہے، آگے نہیں مانیں گے، یہ مردہ ہیں۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور پھر یہ کہتے ہیں آپ پر نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، آپ ان سے کہ ان اللہ قادر، اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت نہیں ہے، اللہ قادر ہیں، جو نشانی اللہ چاہتے ہیں وہ لاتے ہیں، لیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اللہ کی حکمتوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر آگے نشانیاں دکھائیں، نشانیوں کی طرف اشارہ کیا، وما من دابہ، دیکھو زمین پر کتنے جاندار ہیں، فی الارض، زمین پر کتنے جانور چلنے والے ہیں، ان کی کتنی نسلیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کس طرح کی ان کی زندگی ہے، اس میں تمہیں نشانیاں نظر نہیں آتی۔ ولا طائر، اور پرندے جو اڑ رہے ہیں اپنے 2 پروں پر، کس نے ان کو اڑنا سکھایا ہے، یہ نشانی کا تھوڑی ہے۔ پرندہ زمین سے اڑ جاتا ہے، آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، پرواز کس نے سکھائی ہے؟ تم زیادہ عقل مند ہو، تمہیں اللہ نے نہیں پرواز سکھائی، تم نہیں کر سکتے،
اب یہ جدید دور میں جنہوں نے جہاز بنایا ہے سائنسدانوں نے پرندے کو دیکھ کر بنایا ہے، اسی پر ریسرچ کی ہے، بجناحی اپنے پروں پر، الا امم امثالکم، یہ ساری اللہ کی جو ہے گروہ تمہاری طرح ہیں، یہ جانور بھی تمہاری طرح گروہ ہیں، ان سے دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ جس طرح یہ جانور ہیں، یہ آپس میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کوئی کام چور نہیں ہے ان میں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے ان سے، لیکن پھر حسد نہیں کرتے، کسی کو مار، جانور لڑ بھی پڑتے ہیں آپس میں لیکن پھر وہ لڑنے کے بعد پھر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ اکٹھے چل رہے ہیں، کسی کے دل میں بغض نہیں ہوتا، عداوت نہیں ہوتی، نفرت نہیں، اس سے سمجھو ٹھیک ہے نا، یہ نشانی ہے نا، یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ جانور آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن پھر وہ اکٹھے ہیں، پھر یہ نہیں کہ قطع تعلقی ہو، ناچاکی ہو، سالہ سال تک پھر دلوں میں عداوت اور نفرت ہو، کسی کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تم ان سے سبق نہیں سیکھتے، اور پھر وہ اپنے کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کو تمہاری خدمت کے لیے معمور کیا نا، تمہاری خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا، وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تمہارے تابع ہیں۔ کتنا بڑا اونٹ آگے آئے گا آخری پارے میں، اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو نہیں دیکھتے کتنا بڑا ہے، تمہارے تابع کر دیے، وہ تابع ہے تمہارے، اور تمہیں بنایا تھا، یہ ساری مخلوق تمہارے تابع کی ہے، تمہیں اللہ کے تابع کی ہے، تم اپنے کام پورے نہیں کر رہے، یہ جانور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ رہے، جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا ہے کہ جانور اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا کر رہا ہے، انسان نہیں کر رہا، تو اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ گنگے بہرے ہیں اندھیروں میں، یہ شروع میں صم وبکم عمی، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، اب مہر لگا دی گئی، حق قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا تو وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ آپ ان سے پوچھیں کیا تم نے یہ دیکھا ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آئے تم پر یا اچانک قیامت آ جائے تو کس کو تم بلاؤ گے؟ یہ مشرکین مکہ کا نا یہ وتیرہ تھا، جب مشکلوں میں پھنستے تھے، کئی دفعہ ان پر یہ حالات گزرتے، تو اس وقت سمندروں میں جب کشتیوں پر سفر کرتے، ہر طرف سے طوفان آتے، تو ایک اللہ کو بلاتے تھے، جب بھی مشکل میں پھنستے پھر لات منات عزا سب بھول جاتے، پھر ایک اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تم جب مشکل آتے کس کو بلاتے ہو؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اور بھی یاد رہتا ہے پھر تمہیں؟ تدعون، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بلاتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو ہی تم بلاتے ہو، فیکشف، جب تم اس کو بلاتے ہو، فیکشف ما تدعون، جب اس سے دعا کرتے ہو وہ تمہاری مشکل کو ٹال دیتا ہے، اور پھر جب شکریہ کی باری آتی تو اس کا شکر کرنا چاہیے نا، پھر تم کہتے ہو فلاں نے، فلاں معبود نے چھڑایا ہے، فلاں جو ہے ہمارا مشکل کشا ہے، فلاں بیٹے دینے والا ہے، یہ کتنا تضاد ہے، بلاتے اس کو ہو، مشکلیں وہ ٹالتا ہے، اور پھر شکریہ کی باری آئے، سجدے کی باری آئے، اور خرچ کرنے کی باری آئے تو پھر تم جو ہے نا اوروں کے گیت گاتے ہو، پھر تم شریک کرنے لگ جاتے ہو۔ اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی کہیں کی یہی حالت ہے، شکریہ کی باری آئے پوچھیں کیا حال ہے، کہ فلاں کا کرم ہے، بزرگوں کا کرم ہے، فلاں کی کرم نوازی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا کتنا انسان کی اللہ کی ناقدری کرتا ہے انسان۔ حال پوچھے نا، حال پوچھتے وقت اوروں کی تعریفیں کرے گا، آپ کے بچے کے اچھے نمبر آ گئے تو کہتا ہے فلاں بڑا اعلیٰ سکول ہے نا، وہاں پڑھتا ہے میرا بچہ، اس کا استاد کون ہے تمہیں پتہ ہے، فلاں اس کا استاد کی تعریف کر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے کریں، لیکن اللہ کی تعریف کدھر گئی؟ الحمدللہ کہاں گیا؟ کوئی اپنی دکان کی تعریف کر رہا ہے، اپنے ملازم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے مالک کی تعریف کر رہا ہے، اصل مالک بھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ حال پوچھیں، سنا آپ نے گاڑی لے لی ہے، ہاں ہاں بڑا فضل ہوا، بزرگوں کا کرم ہوا، آپ کی دعا ہے، حالانکہ اس نے کبھی دعا کی نہ ہو، کیا کہتے ہیں آپ کی دعا کی وجہ سے ہے، فلاں کی دوستی کی وجہ سے ہے، فلاں کے تعلق کی وجہ سے ہے، یا ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور جب کوئی مشکل آئے پوچھیں وہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ کے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ کی مرضی، یعنی مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت کہہ دیا اللہ کی مرضی، اور جب خوشی کی باری آئے پھر یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، تو کس قدر تضاد ہے۔ تو سمجھیں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی، اور اس توحید کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کل کی اصل جو کل ہے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیں، اور اللہ ہمیں عقل مند انسان بنا دیں کہ عقل مند اصل جو ہم نے پڑھا ابھی، عقل مند اصل وہ ہے جو اپنی مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔